لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ روزے کا ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گزشتہ انبیاء کی امتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یاد رکھنا، تم پر صرف روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، تم سے پہلی جو امتیں آئی ہے، گزشتہ اور سابقہ امتوں پر بھی یہ روزہ رکھا گیا تھا اور ان کی شریعت میں بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ظاہر بات ہے، انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کو گزشتہ چیزوں کی طرف توجہ دلانے سے، بات دکھانے سے، سمجھانے سے اسے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر کسی کو پریشانی آئی تھی تو دوسرے شخص کو ایک لحاظ سے تسلی دی جاتی ہے کہ فلاں پر بھی ایسی پریشانی آئی تھی، مصیبت آئی تھی، بیماری آئی تھی، لیکن تم فکر نہ کرو، اگر تم پر یہ بیماری آئی ہے تو جلد انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک لحاظ سے اسے ایک تسلی دی جاتی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، جس طرح پچھلی امت کے لوگ وہ روزہ رکھ کر بھوک پیاس برداشت کر کے مرے نہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھ کر بھوک پیاس برداشت کر کے مرو گے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں تسلی ہونی چاہیے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ روزے کی کسوٹی کیا ہے، بنیادی مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے سے ہوتا کیا ہے، ملے گا کیا؟ اللہ فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ اب آپ دیکھیں، نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی خوف اور ڈر نہیں رہتا، دل میں کوئی خشیت اللہیت نہیں رہتی، اور روزہ ایسا ہے کہ آپ بند چار دیواری کے اندر بھی بیٹھے ہو، چار دیواری کے اندر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ روزے سے ہو، لیکن اس وقت بھی آپ کے دل دماغ میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، نہیں میں نہیں کھا سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دسترخوان بچھا دیا، افطاری کے وقت اور آدھا گھنٹہ ہے، 20 منٹ ہے، آپ بیٹھ گئے یا 10 منٹ ہے، کوئی سامنے نہیں ہے، کھانا پینا سب سامنے، لیکن اس کے باوجود آپ ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کیوں؟ آپ کے دل و دماغ پہ یہ بات موجود ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی تو لعلکم تتقون ہے، یہی تو متقی پرہیزگار ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پورا مہینہ، بعض یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پورا مہینہ روزے سے ہوتے ہیں، تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، دیگر تلاوت عبادات سب کچھ، لیکن جو ہی چاند رات ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے تو گناہ کے انبار لگ جاتے ہیں، گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ شخص جو پورا مہینہ عبادت کے اندر لگا ہوا تھا، تراویح پابندی سے، روزہ پابندی سے، تلاوت پابندی سے، لیکن رمضان کا آخری دن ہوا اور چاند نظر آ گیا، اب گناہ شروع ہو گئے، یہ لعلکم تتقون کیوں نہیں پایا جا رہا؟ اب یہ متقی پرہیزگار کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر تقوی و طہارت، للہیت اور خشیت کیوں نہیں آ رہی؟ تو علماء فرما رہے ہیں کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، مریض اس کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، تو ڈاکٹر اس کو، مریض کو مرض چیک کرنے کے بعد اس کو دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، آپ نے یہ دوائی اور یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ پھر وہ پرچی لے کر اٹھنے لگتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آگے بھی بات سن لو، آپ نے پرہیز بھی کرنا ہوگی، اگر آپ پرہیز نہیں کرو گے میری دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی، کھٹی چیز استعمال نہیں کرنی، بڑا گوشت استعمال نہیں کرنا، مختلف جو وہ پابندیاں اور شرائط لگاتے ہیں اور پرہیز لگاتے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہوگا، ان چیزوں سے بچنا ہوگا، تب میری دوائی آپ کو فائدہ دے گی، تب آپ کو صحت ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، جو ہم گناہوں کا مریض تھے، اللہ نے ہمیں تقوی والی صحت کے لیے فرمایا کہ تم روزہ والی دوائی استعمال کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے۔
کہ گناہ والے جو راستے ہیں اور پرہیز ہے ان سے تم نے بچنا ہے، تب تمہیں تقوی والی صحت ملے گی، تقوی والی صحت ملے گی۔ روزے والی دوائی ہم استعمال لاکھ کر لیں، لیکن گناہوں کے راستے میں اگر ہم نے بچنا نہیں کیا تو پھر ہمارا روزے والی دوائی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ اے سی استعمال کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اور دروازہ کھڑکی اگر انسان کھول کر رکھے تو پھر وہ کمرہ کولنگ کے لیے کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کولنگ کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، اے سی چلانے کے لیے آپ زائد چیزیں جو کھڑکیاں ہیں یا بند ہے، سوراخ ہے، دروازہ ہے، ان کو آپ بند کر دیں گے تو کمرہ جو ہے وہ کولنگ ہو جائے گا اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تقوی والی صحت حاصل کرنے کے لیے، روزے والی دوائی کو استعمال کرتے ہوئے گناہ والا مرض، اس پر ہمیں پابندی رکھنی ہوگی اور اس پر ایک قدم رکھنا ہوگا کہ اس کی طرف ہمارا قدم نہ بڑھے۔ آنکھ آوارہ استعمال نہ ہو، کان ہمارا آوارہ استعمال نہ ہو، زبان ہماری آوارہ استعمال نہ ہو، ہاتھ ہمارے آوارہ استعمال نہ ہو، یہ قدم ہمارے آوارہ استعمال نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قیدی اپنی مرضی کی زندگی جیل کے اندر گزار نہیں سکتا، اسی طرح یہ دنیا ایک لحاظ سے جیل خانہ ہے، یہاں پر ہم قید ہے اور قیدی ہے، ہم اپنی من چاہی زندگی یہاں گزار نہیں سکتے، رب چاہی زندگی گزارنی ہوگی، رب اور رسول چاہی زندگی گزارنی ہوگی، تب کامیابی ہوگی۔